बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की ये सिलसिलावार किस्त नंबर 16 में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम बयान करेंगे कि नवासा खान कौन था। तो दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी ने अभी तक मुल्तान के नवाही में क्याम किया हुआ था और एक रोज वो अपने खेमे से बैर खुले मैदान में अपने बड़े सलारों में से अब्दुल्ला कारतगीन, अहमद लियालगीन, अब्दुल्ला ताई, अलकौन ताश और दीगर सलारों के साथ बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये छोटे सलार ने गजनी से 2 कास्तों के आने की इतला दी। इन अल्फाज पर सुल्तान महमूद गजनवी किसी कदर चौंका था और इसने कासदों को फिलफोर लाने के लिए कहा। जब वो दोनों कासद आए तब सुल्तान महमूद गजनवी ने इन्हें करीब बैठाया, फिर इनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम गजनी से कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? इस पर इन 2 में से एक बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हम अच्छी खबर लेकर नहीं आए। आपने हम अमीर अरसलान जाजब को लश्कर के एक किस्से के साथ वापस भेजा था और इसने हरात में काम किया था। अब वो हरात से निकलकर गजनी पहुंच गया है। कासद को यहां तक कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सुल्तान इसकी बात काटते हुए कहने लगा, अरसलान हरात से निकलकर गजनी क्यों पहुंच गया? इस पर कासद दुख भरे अंदाज में कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मावरल नहर के हुक्मरान ऐलक खान ने हमारे इलाकों पर हमला कर दिया। ऐलक खान ने अपने सिपा सलार सियोश तकीन के एक खास बड़ा लश्कर देकर हरा खासान पर हमला आवर होने के लिए भेज दिया। अपने दूसरे सलार और भाई जाफर तगीन को, जिसे जाफर तगीन भी कहते हैं, बलग पर हमला आवर होने का हुक्म दे दिया था। चुनांचे यही जाफर तगीन एक खासे बड़े लश्कर के साथ बलग पर हमला आवर हुआ और सुल्तान मोहतरम इसने हमारे शहर बलग पर कब्जा कर लिया है। जहां तक मादरुल नहीर के हुक्मरान ऐलक खान के सलार सिवाइश तगीन का तल्लक है, तो इसने इन दोनों खरासान में लूट मार मचा रखी है। सुल्तान मोहतरम ये सूरत देखकर अरसलान ने अंदाजा लगाया कि वो अकेला इन कौतों का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा वो हरात से गजनी पहुंच गया और इसी ने ये पैगाम देकर आपकी तरफ रवाना किया। मौरखीन लिखते हैं कि यह खबर सुनकर सुल्तान महमूद गजनवी परेशान नहीं हुआ। सुल्तान ने दाऊद की तौबा को गनीमत समझकर इसकी इल्तिजा कबूल कर ली और सिख पाल यानी नवासा खान को, जो मुल्तान की मुतसल्लह रियासत भाटिया के हुक्म पर मामूर था, उसे हुक्म दिया कि वो इसकी गैर मौजूदगी में दाऊद बिन नसर के अफाल और हरकत का निगरान भी रहे और इस पर गहरी निगाह रखे, वो अपने पास करामतियों को जमा न होने दे। नवासा खान को महमूद गजनवी ने यह भी बता दिया था कि दाऊद बिन नसर नैब तैब होकर करामता के रास्ता छोड़कर मुसलमान हो चुका है। चुनाचे नवासा खान को इस पर निगरान मुकर्रर करने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी और बरख रफ्तारी के साथ गजनी की तरफ रवाना हो गया। वापसी पर सुल्तान महमूद कोस्तान सुलेमान के किसी जनूबी दरे से गुजरा और अनंतपाल के इलाकों की तरफ कतन तवज्जो नहीं दी। मौरखीन लिखते हैं कि गजनी पहुंचकर सुल्तान महमूद गजनवी ने अरसलान जाजब से तमाम हालात सुनकर एक जबरदस्त लश्कर मुरतब किया और इन हाथियों को भी हमरा लिया जो इसने बजे राय की जंग में बतौर माले गनीमत हासिल किए थे। दूसरी तरफ मादरुल नहर के हुक्मरान ऐलक खान को जब खबर हुई कि इसने तो सुल्तान महमूद गजनवी की गैर हाजिरी से फायदा उठाने की कोशिश की थी और जवाब में सुल्तान महमूद गजनवी आंधी और तूफान की तरह मुल्तान से उठकर गजनी पहुंच गया और अब वो बलख की तरफ कूच कर रहा है। यह खबर सुनकर ऐलक खान परेशान हुआ। चुनांचे इसने सुल्तान महमूद के खिलाफ चीन के हुक्मरान कदर खान को भी अपना शरीक बनाया चाहा। कदर खान इसका सुसर भी था। चुनांचे ऐलक खान ने तेज रफ्तार कासद कदर खान के रवाना कर दिए थे और इसने सुल्तान महमूद के खिलाफ मदद तलब की। चुनांचे कदर खान भी एक खासा बड़ा लश्कर लेकर सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ ऐलक खान की मदद के लिए पहुंच गया था। दूसरी तरफ सुल्तान महमूद गजनवी पहले अरसलान का लश्कर का एक हिस्सा देकर ऐलक खान के सलार सियोश तगीन पर जरब लगाने के लिए रवाना किया, जो खरासान में तबाही मचाए हुए था। चुनांचे अरसलान इस पर हमला आवर हुआ
اور اسے شکست دے کر اور مار بھگا کر واپس سلطان سے آن ملا تھا۔ اسی طرح سلطان ایک بار پھر اپنے پورے لشکر کے ساتھ بلخ شہر کے بحر کھلے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ دوسری طرف ماورائے نہر کا حکمران ایلک خان اور چین کے علاقوں کا حکمران قدر خان دونوں اپنے لشکر لے کر سلطان کے سامنے بلخ کے نواح میں آن خیمہ زن ہوئے۔ آخر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور عملہ آور ہونے کی ابتدا ایلک خان اور قدر خان دونوں نے کی تھی۔ پہلے انہوں نے بے خواب راتوں کو فضا اور صحرائی بغولوں کے سرگرداں ہواؤں اور سیاہ تاریکیوں کی حویلوں میں خائف خائف کرتے اندھیرے کو ابھارتی خون اگلتی یورش کی طرح نعرے بلند کیے۔ اس کے بعد وہ سلطان محمود غزنوی کی لشکر پر صدیوں کی مسافتوں میں منظروں سے نا آشنا کرتے گندی خواہشوں کے سوداگروں اور گریبان چاک کر دینے والے سیاہ مذلت اور سیل بلاتنیز کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان محمود نے اپنے ابھی بادلوں سے خالی نیلے آسمان تلے اداس چاٹتی زمین پر کرامات کا کوئی لمحہ کھڑے کرتے وقت اور زمانے پر کمند ڈالنے کے انداز میں تکبیریں بلند کی۔ پھر سلطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایلک خان اور قدر خان کے ہر شے کی ہستی کے منطقوں میں ان گنت بے قرار قیامتیں کھڑی کرتی پتھروں کی موم کر کے دینے والی آگ وقت کے بیابانوں میں لا علاج جراتے تاریخ کرتے دہشت برا کرام میں سرگرداں عناصر اور بے زمینی کی کتافوں کو اپنے پاؤں تلے روندنے والی موج در موج قہر بانیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ تو دوستو بلخ شہر کے نواح میں دونوں حکمرانوں کو ٹکرانے سے نواح گری کی کہرام مچ گیا تھا۔ چیخیں، شور، سلاسل، مصائب کے ہجوم، مرگ کی وہجان، موت کی تھکاوٹ اور جذبات کی حدت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہر کوئی حیات کے پردے میں موت بن کر کالی صدیوں کے لیے پاک شعلوں کی طرح حملہ آور ہونے لگا تھا۔ ہر لشکری رقص کر اٹھنے والی شاؤں کی مانند مرگ اور زیسست کا کھیل کھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ زمین سے نکلتی ابتلاؤں نے وسط جبر کا زیم اور اندھے خوفناک تلاتم 400 کھڑے کر دیے تھے۔ مارواہ الہر کے حکمران ایلک خان اور چین کے حکمران قدر خان نے اپنی طرف سے یہ ٹھان رکھی تھی کہ ان کے لشکر کی تعداد چونکہ زیادہ ہے لہذا وہ سلطان محمود غزنوی کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن سلطان اور اس کے تھلاروں اور لشکریوں نے اس بے باکی اور اس خوفناکی سے ان پر حملے کیے کہ ایلک خان اور قدر خان دونوں کو برترین شکست دی۔ ان کا تعاقب شروع کر دیا گیا تھا۔ یہ تعاقب بڑا خطرناک تھا اور بڑا شدید اور زوردار تھا اور سلطان نے اپنے دونوں بڑے دشمنوں یعنی ایلک خان اور قدر خان کے لشکر کو بڑی تیزی سے کاٹتے ہوئے اس کی تعداد کم کرنی شروع کر دی تھی۔ اس طرح خراسان کے حالات کو سلطان نے بڑی تیزی سے اپنی عینی گرفت میں لے لیا تھا۔ ایلک خان جو سلطان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے در پہ تھا اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور سلطان نے اس پر ایسی ضرب لگائی کہ آنے والے دور میں ایلک خان کو سلطان کے علاقوں پر اس طرف چڑھ دوڑنے اور اس کے علاقوں کے اندر یلغار ترکناک اور تباہی کا کھیل کھیلنے کی جرت اور جسارت نہ ہوئی۔ تو بھاٹیا یعنی بھیرا کا حکمران ایک روز بھیرا میں اپنی قیام گاہ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی خدام میں سے ایک کمرے کے دروازے پر نامدوار ہوا اور بھیرا کے حکمران نواسا خان کو مخاطب کر کہنے لگا تھا، آپ کے ماموں انند پال کی طرف سے ایک شخص کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہے اور فی الفور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ ان الفاظ پر نواسا خان چونکا تھا، چنانچہ کہنے لگا جو بھی مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے وہ اسے اندر بھیج دے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ نواسا خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد آنے والوں کو اس نے اپنے سامنے بٹھایا اور اسے مخاطب کر کہنے لگا، میرے ماموں انند پال نے خرید سے تو میری طرف بھیجا ہے۔ اس پر آنے والے اس شخص نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک انتہائی اہم اور رازداری کے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
क्या یہ کمرہ جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں ایسی گفتگو کے لیے موزوں ہے؟ جواب میں نواسا خان نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تم فکر نہ کرو، یہ کمرہ محفوظ ہے، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس پر وہ شخص نواسا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ اس وقت بھاٹیا کے حکمران ہیں، آپ کے تحت ایک خاصا بڑا لشکر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کے نانا جے پال کو 3 بار مسلمانوں کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی، وہ بار سبکتگین کے ہاتھوں، تیسری اور آخری بار محمود غزنوی کے ہاتھوں، جس کے نتیجے میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد آپ کے ماموں نے آپ کے نانا کے علاقوں کی حکمرانی سنبھالی۔ آپ کے ماموں اننت پال نے بھی اپنے باپ کا انتقام لینا چاہا، چنانچہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے محمود غزنوی سے ٹکرایا، لیکن حالات کی بدقسمتی کہ دریائے سندھ کے کنارے بھی ہمیں ناکامی اور شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس شکست کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ماموں کو بھاگ کر لاہور کا رخ کرنا پڑا۔ محمود غزنوی اس کے پیچھے تھا۔ اس کی بنا پر اننت پال اپنی دونوں بہنوں اور دوسرے عزیز و اقارب کے علاوہ بچے کچے لشکر کو لے کر کشمیر طرف چلا گیا۔ محمود غزنوی نے کچھ اور دیر تک تعاقب کیا، آخر اس تعاقب کو ترک کر کے وہ ملتان پر چڑھ دوڑا۔ اسی دوران چونکہ خراسان میں اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی تھی، لہذا وہ خراسان چلا گیا۔ اب جب کہ ان دنوں محمود غزنوی پوری طرح خراسان میں مصروف ہے، تو آپ کا ماموں چاہتا ہے کہ آپ محمود غزنوی کے خلاف بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دیں۔ آپ کا ماموں ہر صورت میں اپنے باپ اور اپنی شکست کا انتقام محمود غزنوی سے لینا چاہتا ہے، اور وہ بھی امید رکھتا ہے کہ آپ چونکہ اس آپ کے بھانجے ہیں، لہذا اس رشتے کے حوالے سے آپ اپنے ماموں کی مدد ضرور کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا وہ شخص رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے ماموں اننت پال کو خبر ملی ہے کہ اس کے مطابق ملتان کے نواح میں خراسان کی طرف جاتے ہوئے محمود غزنوی نے آپ کو ملتان کے علاقوں کا بھی نگراں مقرر کیا تھا، اور آپ نے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ آپ ملتان کے حاکم داؤد بن نصر پر نگاہ رکھیں اور یہ دیکھتے رہے کہ اس کی وجہ سے ان علاقوں میں کرامتی زیادہ آباد نہ ہونے پائیں اور نہ ہی وہ طاقت و قوت پکڑ لیں۔ دیکھو، کرامتی بڑے جنگجو ہیں، اگر آپ انہیں اپنے ساتھ ملائیں اور محمود غزنوی کے خلاف آپ بغاوت کھڑی کرتے ہیں، تو پھر ملتان کا کرامتی حکمران، جو ظاہری طور پر کرامتی فرقے سے طیب ہو چکا ہے، واپس اپنے عقیدے پر چلا جائے گا اور آپ کے ساتھ مل کر سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرے گا۔ اس شخص کے یہ الفاظ سن کر نواسا خان گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر خوف زدہ ہو کر کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ میرا ماموں چاہتا ہے یہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہے۔ سلطان محمود غزنوی جب حملہ آور ہوتا ہے تو اپنے شروع کے حملوں سے ہی وہ اپنے مقابل کے بدن کو زخم اور چشم نظر شکست خوردہ کر دیتا ہے۔ دلوں کی آہستگی پیاس کو کھولتے صحرا اور افلاس کے رقص کرتے دھبوں کی طرح اپنے مقابل پر چھا جاتا ہے، اسے بدترین شکست دیتا ہے، اور پھر شکست کے بعد حوادث کے اندھے قلوب کو اہم خون نہلاتی اذیت بھری نفرت کی جوالا آتش وحشت کی جست و غرب کی طرف تعاقب کر کے اس کے لشکر پر بھی عذاب طاری کر دیتا ہے۔ اگر میں سلطان محمود غزنوی کے خلاف بغاوت اور سرکشی کھڑی کرتا ہوں تو یاد رکھیں سلطان محمود خراسان میں اپنے کام کو بہت جلد سمیٹ کر اور اس سے آخری شکر دے کر پلٹے گا اور ہندوستان کا رخ کرے گا، اور یہ سوچو کہ جب وہ مجھ پر حملہ آور ہوگا تو کیا میں اس کا مقابلہ کر پاؤں گا؟ اب تم اس کا یہ جواب دو گے کہ میں اکیلا نہیں ہوں گا، میرا ماموں اننت پال بھی اس سلسلے میں میری مدد کرے گا۔ تو میں اس کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں اور میرا ماموں اننت پال دونوں مل کر بھی سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر اس کام میں ملتان کا حاکم داؤد بن نصر بھی ہماری مدد کرتا ہے، تب بھی میرا اندازہ اور تجزیہ ہے کہ سلطان ہر صورت میں ہم پر بھاری ثابت ہوگا۔ نواسا خان کے ان الفاظ کے جواب میں وہ شخص کہنے لگا، آپ کی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بار آپ کا ماموں بڑی سنجیدگی سے حرکت میں آیا ہوا ہے اور ہر صورت میں ماموں سے انتقام لینے کے در پہ ہے۔ اس نے ہندوستان کے سارے رجاؤں کو خطوط لکھے ہیں کہ وہ اپنے لشکر لاہور بھیجیں تاکہ سلطان محمود کو شکست دے کر اسے اس کے علاقے میں محدود کر دیا جائے۔
آپ کے मामू आनंद पाल ने हिंदुस्तान के राजाओं को ये भी तंबीह की है कि आज अगर वो मुसीबत के में फंसा हुआ है और अकेले सुल्तान महमूद का मुकाबला नहीं कर सकता, तो कल यही सुल्तान महमूद इनके इलाकों पर काबू होने के लिए बाद हिंदुस्तान के अंदरूनी हिस्सों की तरफ पेशकदमी करेगा और एक के बाद दूसरे राजा की गर्दन नापते हुए सबको अपने सामने जेर करके एक ऐसे फातिहा की सूरत में सामने आएगा कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। तीसरा काम आपके मामू ने यह काम किया कि हिंदुस्तान के सारे राजाओं को यह भी लिखा है कि अपने अपने इलाकों की पंडितों पर और वो जगह जगह घूम फिरकर सुल्तान महमूद के खिलाफ फजा पैदा करें। और मेरे अजीज, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस बार फतह हमारी होगी, शिकस्त महमूद गजनवी की होगी। इसलिए आपके मामू के इस पुकार के जवाब में मुख्तलिफ राजाओं के लश्कर लाहौर में जमा होना शुरू हो गए हैं। नवाज शाह खान कुछ देर तक गहरी सोचों में डूबा रहा, फिर कहने लगा, जो हालात तुम बताते हो इससे मुझे हौसला हुआ है, लिहाजा मैं अपने मामू की बात मानते हुए सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ अलम बगावत खड़ा करता हूँ और साथ में मुर्तद होकर फिर हिंदू राम की तरफ आता हूँ। इस सिलसिले में क्रांतियों से भी राब्ता कायम करता हूँ। मुल्तान के हाकिम दाऊद बिन नसर को भी अपने साथ मिलाता हूँ ताकि सुल्तान महमूद के खिलाफ हम आसानी से कामयाब हो जाएं। तुम ऐसा करो, 2 दिन एक मेहमान बन के यहाँ के हमारे पास रहो और फिर मामू की तरफ रवाना होना और इसे बताना कि मैं इसका कहा मानते हुए सुल्तान महमूद के खिलाफ बगावत और सरकशी खड़ी कर चुका हूं। वो शख्स नवासा खान की गुफ्तगू से खुश हो गया था, लिहाजा नवासा खान ने इसके क्याम का बंदोबस्त कर दिया और 2 दिन बाद वो भाटिया यानी भेरा से लाहौर की तरफ कूच कर गया था। तो दोस्तों, इसके साथ आज हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम सुल्तान महमूद गजनवी की 17वीं किस्त आपके सामने पेश करेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।